بنی صغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو دراصل وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن گیا، اور اسی دن ہندوستان میں دو قومیں بن گئی تھیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ ہندو اور مسلمان کی علیحدہ قومیت کی یہی تصور مطالبہ پاکستان، قیام پاکستان کا متحرک تھا، اور یہی تصور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا، جس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 23 مارچ کی تاریخی اجلاس میں شیر بنگال مولوی A.K. عبدالحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس کے چودھری خلیل الزمان، مولانا ظفر علی خان، سر عبداللہ ہارون، سردار اورنگزیب، نواب اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ اور بیگم محمد علی جوہر نے تائید کی۔ قرارداد لاہور 400 لفظ پر 4 مختصر پیراگراف پر مشتمل تھی۔ قرارداد لاہور میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ رائے ہے کہ یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تاوقت یہ کہ وہ مندرجہ ذیل اصولوں پر واضح نہ کیا گیا ہو، یعنی جغرافیہ طور پر متصل علاقوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلا ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جس کی مشمولہ حدتیں خود مختار اور مقرر ہوں، نیز ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور حکمی تحفظ ان کے مشورے سے آئین میں صراحت کے پیش کیا جائے۔ قرارداد لاہور کا پاس ہونا تھا کہ ہندو لیڈروں اور اخبارات نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ پرتاپ، ملاپ، ٹریبیون اور دیگر ہندو اخبارات نے اگلے ہی روز قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا، حالانکہ قرارداد میں کسی بھی جگہ لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا گیا تھا۔